اس ماہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو خاص تحفہ معراج کا عطا کیا۔ اہل حق جو ہے نا، وہ جب بھی رجب کا چاند نظر آتا ہے یا رجب کا نام ذہن کے آتا ہے، ان کو ذہن کے اندر فوراً معراج مصطفیٰ یاد ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد معراج مصطفیٰ جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ ملا، اس کے علاوہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ہمارے کچھ اکابرین کی یادیں اس مہینے سے وابستہ ہیں۔ یہ ابتداءً میں تعارف کروا رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے تاکہ میں پھر کچھ گفتگو کروں۔ ابتداء کے اندر دیکھ لیں، ماہ رجب المرجب کے اندر امام باقر علیہ رحمہ کی بھی یاد اسی کے اندر، سبحان اللہ کہنا چاہیے کیونکہ ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں نا بات کن کی جاری ہے۔ امام باقر آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اور امام زین العابدین کون ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے تو ہمیں ہر ایک کا پیار عطا کیا ہے۔ اور پھر امام باقر علیہ رحمہ کے بیٹے امام جعفر صادق، ہم الحمدللہ سب ائمہ کو مانتے ہیں نا، تو امام جعفر صادق آپ کو پتہ ہے کون ہے جو ان کو بھول جائے، اور بھول بھی نہیں سکتا کیونکہ رجب کے اندر 15 رجب کے اندر ان کا بھی یوم عرس ہے، یوم وفات ہے۔ ہم ان کے جو ہے نا کنڈے بنا کر جو بھی توفیق ملتی ہے اللہ کی عطا سے، ہم جو ہے نا ان کی یاد کے اندر بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اسی ماہ رجب المرجب کے اندر خواجہ غریب نواز، خواجہ ہند، ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں کہ ان کا بھی 6 رجب المرجب کو یوم عرس ہے، ان کی بھی یاد منائی جاتی ہے۔ پھر 13 رجب المرجب مولا المسلمین، خلیفۃ المسلمین، امام الواصلین، امام المشارق والمغارب، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دن کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ پھر اسی رجب المرجب کے اندر جب 22 رجب المرجب آتی ہے تو ہم کاتب وحی خال المؤمنین صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر عرض کرنے کا مقصد ہے کہ موضوع کا تعین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کس کو لے کس کو چھوڑے۔ ایسا ہی ہے کیونکہ جب سب کو بندہ چاہتا ہو نا، اب سمجھ میں نہیں آتی سارے جو اپنے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ایک اپنا نہ بھی ہو تو بندہ کہتا ہے یہ تو اپنا جو نہیں ہے، خیر ہے یہ نکل گیا، لیکن مسئلہ وہاں بن جاتا ہے جب سارے اپنے ہوں، دل میں سارے اہم بھی ہوں، قدر والے بھی ہوں، اب بندہ سوچتا ہے کہ اب کس کی بات کی جائے، کس کو چھوڑا جائے۔ میرا جو ویسے نیت تھی نا آج، وہ نیت یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ اور سیدنا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان کو، لیکن وقت مختصر ہے، اور اس وقت کے اندر میں ایک بنیادی بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے جو محفل رکھی ہے وہ ابتدا تھی 11ویں شریف کے نام پر، ایسا ہی ہے 11ویں شریف کے نام پر ہوتا تھا نظام، ہم نے اس کو درس قرآن میں بدلا۔ 11ویں شریف بھی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، وہ جو طیب تھا، جو پاکیزہ تھا، جو ستھرا تھا وہ ہوتا تھا۔ اب ہم نے اس کو 4 چاند لگا دیے اور اس پر مزین کر دیا۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں سونا سونا ہوتا ہے لیکن جب زیور بنا دیں تو خوبصورت ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ میں آسان اس سے بھی کر دیتا ہوں، ہمارے ٹیسٹ کے اعتبار سے دیکھیں کھانا ہوتا ہے نا، چاول بنتے ہیں لیکن چاول چاول رہتے ہیں، جب مسالہ ڈال دیا جائے، گوشت ڈال دیا جائے، بریانی بن جاتی ہے اور خوبصورت بن جاتا ہے۔ 11ویں جو تھی وہ بھی دین کی سربلندی کے لیے تھی، ہم نے درس قرآن میں بدل کر بتایا کہ وہ بھی قرآن کی محبت سے، ان سے پیار تھا، اب یہ بھی ان کی وجہ سے ہی ہے۔ ہم نے یہ بتایا کہ 11ویں بھی در حقیقت کیا تھا، اس بندے کو یاد کرنا تھا جو ذوق قرآن رکھتا تھا، جو شوق قرآن رکھتا تھا، اور ہماری یہ محبتیں وہ ہیں جن محبتوں نے سینے کے اندر قرآن اتار دیا ہے۔ اب 11ویں ہے کیا، میں ایک مختصر سا اس کا تعارف پیش کروں گا۔ 11ویں ہو یا ہو 12ویں، تیسرا ہو، چوتھا ہو، 40واں ہو یا سالانہ ہو، در حقیقت کیا ہیں؟ در حقیقت یہ چیزیں ہیں ایصال ثواب۔ کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بھی اپنی جو ہے نا وہ عبادت مالیہ ہو یا عبادت بدنیہ ہو، اس کا ثواب پہنچا دینا، یہ ہوتا ہے ایصال ثواب۔ اب یہاں پر ایک سوچ ہوتی ہے جو پیغام دے رہی ہوتی ہے، جی عبادت مالیہ کا تو ایصال ثواب کرنا چاہیے،
جو مال کی عبادت ہے، صدقہ کر دیا، کوئی خیرات کر دی، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی کسی غریب کو مسکین کو دے دیا، مدرسے میں دے دیا، یہ تو کرنا چاہیے. لیکن ایک فکر یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ نماز پڑھ کر عبادات کا ثواب پہنچانا یہ تو کوئی نہیں ہے. اب کہنے والا وہ ہوتا ہے عام طور پر جو فقہ حنفی سے تعلق بھی رکھتا ہے، حنفیت کا نعرہ بھی لگاتا ہے، جبکہ ہماری کتب حنفیہ کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ عبادت مالیہ ہو یا بدنیہ ہو دونوں کا ثواب کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے پہلے نچلا سٹیپ رکھا نا، یہ نہیں ہے کہ اوپر دلیل نہیں ہے، لیکن نچلا سٹیپ اس لیے رکھا کہ جب حنفی کہیں گے نا، حنفی کہنے کے بعد اپنے امام اور ان کے متبعین کی بات کو پہلے ماننا ضروری ہے. ایک مقلد جو ہے وہ اوپر دلیل کی طرف نہیں جاتا، مقلد کا کام ہے امام کی دہلیز پر پہلے جھک جانا. میں اس کو آسان کر دوں، آسان یوں کر دیتا ہوں، نماز فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد قرات کرنی ہے، لیکن جب مصلی پہ امام صاحب کھڑے ہوں، میں امام کے پیچھے جب ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے قرآن کا ثواب ہے، لیکن امام کے پیچھے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں. مجھے پتہ ہے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن پیچھے امام کے کھڑا ہو گیا، میں خاموش ہو گیا. کیوں؟ اب امام ہے، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، ان کے تابع ہو گیا. میں نے کہا جب مصلی پہ امام صاحب آئیں، ہم سورہ فاتحہ کا ثواب بھی سمجھیں، سورت ملانے کا ثواب بھی سمجھیں، لیکن چپ ہوں، کیونکہ امام جب بولے تو مقتدی چپ ہے. تو میں نے کہا حنفی بھی کہلاؤ تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے بھی دوڑاؤ، پھر تم نے امام کوئی نہیں مانا. جب امام مانا پھر ماننا پڑے گا. میں نے امام مان لیا، جب امام بولے تو میری زبان چپ ہے، یہ میری زبان چپ ہے. یہ چیز پہلی چیز ہے. اب میں دلیل حدیث کی طرف آ جاؤں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صرف قبرستان کے پاس سے گزرے، قبرستان کے پاس سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب ان کو کر دے، جتنے قبرستان کے اندر مدفون ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اس کو بھی ثواب مل جائے گا. مشہور حدیث پاک سیاہ کے اندر، مشکات شریف کے اندر، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اور آگے ایک روایت کے اندر ہے وہاں سورۃ یاسین شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو نیکوکاروں میں لکھ دے گا. اب بتائیں برا کام ہوتا نیکوکاروں میں لکھا جاتا؟ کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ اور بات چل جاتے ہیں. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خود ثابت، حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ قبر میں دفنایا میت کو، صحابہ تشریف فرما ہے، حضور نے سبحان اللہ کا ورد شروع کر دیا، الحمدللہ کا ورد شروع کر دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی چل پڑے. جب کچھ دیر ہو چکے محبوب نے ختم کیا. ہم نے عرض کیا حضور آج کیوں؟ محبوب نے فرمایا اس لیے جب دفنایا تو قبر کی تنگی ہو رہی تھی، ذکر اللہ کیا تو قبر پہ آسانیاں آ گئیں. اب بتائیں سبحان اللہ، عبادت مالی ہے یا بدنی ہے؟ عبادت کون سی ہے؟ بدن کی عبادت ہے نا. حتیٰ کہ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا، ہمارے فقہائے احناف نے بیان کیا، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اس کا بھی ثواب پہنچا دیں، اس کا بھی ثواب پہنچ جاتا ہے. بلکہ میں آگے بات کر دوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم والدین کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی طرف سے حج کرو. حج بتائیں کیا صرف بدنی، کیا صرف مالی عبادت ہے؟ نہیں، بدنی بھی عبادت ہے. طواف کون کرتا ہے؟ مال کرتا ہے یا بدن کرتا ہے؟ طواف کرتا ہے تو تب بات ہے نا، یہ بدن کی عبادت ہے. پھر حلق کون کرواتا ہے؟ پھر جو ہے نا وقوف عرفات کون کرتا ہے؟ بدن کرتا ہے. حضور نے فرمایا اگر ان کی طرف سے کرو گے پھر کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی حج بھی قبول کرے گا، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب بھی دے گا. اس سے بھی اگلی بات کروں، ایک روایت جو اعلیٰ حضرت نقل کی، فرمایا جب والدین کی طرف سے حج کرو گے اللہ تعالیٰ 10 حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ عبادت کون سی ہوئی بھائی؟ بدنی عبادت ہوئی. میرے خیال میں اتنا کافی ہے، کیونکہ اتنا ہو جو یاد بھی رہ سکے، ہضم بھی ہو سکے. یہ عبادت بدنیہ ہے، اور بدنی عبادت کر کے فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. اور بتا کون رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر ایک سوال بعض اوقات یہ بھی آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ایصال ثواب بھی درست، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، مال کا بھی ہو، عبادت کا بھی ہو، جو بھی ہو درست ہے، لیکن دیکھیں نا یہ جو معین کر لیتے ہیں،
یہ خاص جو کر لیتے ہیں. ہمیں 11ویں پر کیوں مسئلہ بنتا ہے؟ یہی مسئلہ بنتا ہے جی 11ویں ہے بزرگوں کے نام پر ہے تو یہ حرام ہو گئی. یہاں میں ایک اصول کی بات بتا دوں اور بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اگر فقہ حنفی کا کوئی طالب علم ہے، عالم کی بات تو دور کی بات ہے، فقہ حنفی کا طالب علم ہے، وہ جانتا ہے کہ حرام کہتے کس کو ہیں. حرام کہنے کے لیے جس چیز کو قرار دیا ضروری ہے کہ دلیل قطعی ہونی چاہیے. دلیل قطعی. آپ کسی عام بندے کو تو ڈرا دھمکا دیں گے یار حرام یہ تھوڑی ہے کہ بچے کو آپ نے بہوا کہہ کر ڈرانا ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ کوئی حلوائی کی دکان کا لڈو ہے کہ منہ میں ڈال دیا اور سمجھا کہ حرام ہو گیا. نہیں، حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جب اتنی بڑی وعید سنا رہے ہیں تو دلیل تو اس پائے کی ہونی چاہیے. ہمارے الحمدللہ فقہاء نے بنایا، میں نے عرض کیا نا، حنفیت کا طالب علم ہو کتب کا، وہ جانتا ہے حرام کے لیے ضروری. اب کہا نا 11ویں حرام ہے، میں اس کو آسان کر دوں. دلیل ضرور دینی پڑے گی قرآن سے یا حدیث متواترہ سے. حدیث خبر واحد سے نہیں، حدیث کی قسم ہے. اصطلاح اس لیے بول رہا ہوں کہ کہیں بات جائے نا تو میری پوری جائے، کہیں جائے تو میری پوری جائے کہ خبر متواتر سے پھر ہونی چاہیے نا، پھر دلیل قطعی ہونی چاہیے. اگر نہیں تو پھر شریعت پر ظلم ہے، پھر شریعت پر افتراء ہے. اور جس نے کسی حلال کو حرام کر ڈالا یا حرام کو حلال کر ڈالا، اس نے اللہ تعالیٰ پر ظلم کیا، افتراء باندھا، اس نے جھوٹ گڑا ہے شریعت کا اپنی طرف سے، کیونکہ اس نے حلال کو حرام کہہ دیا ہے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز حرام جو ہے کہ اب 11ویں پر دلیل کہ کب حرام ہے. جی کہا جائے گا جی منت ہے. نہیں، منت نہیں. پہلی بات منت ہی نہیں. اگر منت بھی ہو تو حرام نہیں. ہم ان کی یاد مناتے ہیں، صرف یاد کرتے ہیں. ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں. ہم واجب سمجھتے ہیں؟ نہیں. ہم سمجھتے ہیں ایک باعث برکت کام ہے، ان کو یاد کر کے ہمیں ان سے محبت ہے، ان کی یاد کے اندر ایصال ثواب کرتے ہیں. امام غزالی علیہ الرحمٰن نے احیاء العلوم کے اندر لکھا. کنہوں نے لکھا؟ امام غزالی. آج کی بات کی نہیں، اعلیٰ حضرت کے دور کی بات کی نہیں، بریلی والے کی بات نہیں، پہلے کی بات ہے، امام غزالی کی بات. امام غزالی علیہ الرحمٰن اپنے دور کے مجدد تھے. انہوں نے بڑی پیاری دلیل دی احیاء العلوم کے اندر. کہتے ہیں جب چیز الگ الگ جائز ہو، سمجھنے والی چیز ہے، الگ الگ چیز جائز ہو تو فرمایا مل کر کیسے حرام ہو جائے گی. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. بھائی چینی پاک ہے، دودھ پاک ہو، پتی پاک ہو، اب ملا کر چائے بنا کر بندہ کہہ جی حرام ہو گئی. سوال پر میں سمجھا پایا یا نہیں؟ تو بندہ سوچے گا تو صحیح، یار چینی پاک ہے، دودھ اس میں پاک ڈالا، ہم نے اس کے اندر جو پتی ڈالی پاک ڈالی ہے، ہم نے پانی جو ڈالا وہ بھی پاک ہے، اچانک یہ کیسے حرام ہو گیا؟ اب دیکھیں چاول ہوں پاک ہوں، قرآن پاک الگ سے پڑھنا باعث ثواب ہو، لیکن چاول رکھ کر قرآن پڑھا جائے تو حرام کیسا؟ سوال تو ذہن کے اندر آیا نا. اپنی اصل کے اعتبار سے کھیر ویسے کھائی جائے تو حلال ہے، لیکن یہی کہا جائے کہ اس کھیر پر قرآن پڑھ کر اب کیا قرآن پڑھنے کی وجہ سے معاذ اللہ حرام ہو جائے گی؟ دیکھیں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اچھا اگر یہ ذہن کے اندر ہے کہ ان کا نام لے لیا تو بتائیں قربانی پر کن کا نام لیا جاتا ہے؟ میں آسان کر دیتا ہوں نا وہ مثالیں جو ہمارا بالکل عام بندہ بھی یاد کر سکتا ہے، کوئی علمی چیز نہیں. قربانی ہوتی ہے نا، لیکن ایک دفعہ والد صاحب کی ہو رہی ہوتی ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، والدہ کی نام کی ہو رہی ہوتی ہے، نام چلتے ہیں نا. یہی کہتے ہیں جی سنت ابراہیمی ہے، لیکن والد صاحب کی ہے، والدہ کی ہے یا بیٹے کی ہے، جانور پر نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اس کو کوئی حرام کہے گا؟ نہیں کہے گا. کیوں؟ کہتے ہیں جب ذکر کیا اللہ کا کیا ذبح کرتے وقت، ہم اللہ کا نام کا ذبح کر رہے ہیں، اس لیے جس کا مرضی نام ہے وہ تو برکت ہے، وہ تو نیت ہے کہ ثواب اس کو ملے. میں نے کہا یار میرے امی ابو کو ثواب مل سکتا ہے، میری اولاد کو ثواب مل سکتا ہے اور حلال بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا. اسی جانور کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ جی غوث پاک کو ثواب پہنچے تو حرام کیسے ہو گیا؟ دیکھیں نا بات. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جو طالب علم ہے اس درس نامی کا یا فن کا، اس آیت کریمہ کے تحت کوئی بھی عربی تفسیر دیکھ لے، میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بھی عربی تفسیر دیکھ لے، میں اردو کی بات نہیں کر رہا، اسے پتہ چل جائے گا کہ امام رازی نے یہاں کیا لکھا، تفسیر خازن کے اندر کیا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر کیا ہے. فرمایا حرام وہ کہلائے گا جب چھری پھر رہی ہو پھر غیر اللہ کا نام لیا جائے.
سمجھ رہے ہیں نا, چھری پھرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے, ورنہ تو میں نے مثال دی ہے نا. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام جب قربانی کا جانور ذبح کرتے تو کہتے یہ جانور میری غریب امت کے لیے. ترمذی شریف اٹھا لیں, مولا علی کو بھی یاد کر لیتے ہیں. یار میری بات تو نہیں آئی, سنی ہو یار. شیر خدا کا نام آئے تو چہرے پر تو کچھ ہونا چاہیے نا یار. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دو قربانیاں کیا کرتے تھے, ترمذی شریف کے اندر موجود. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا علی, ایک اپنی طرف سے, ایک میری غریب امت کی طرف سے. اچھا بتائیں, غریب امت کو ایصال ثواب کی نیت تھی یا کچھ اور نیت تھی؟ یار اور کیا نیت تھی؟ ان کو نیکی پہنچے نا. تو میں نے کہا ادھر تو حکم لگتا ہے, ادھر کیا؟ یہاں بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ ادھر لگتا ہے تو پھر ادھر کیا بنے گا. اگر کوئی کہہ جی دن کا تعین کرنا کیوں, یہاں پھر بات, میں اس لیے آج خطابت کے انداز میں نہیں کر رہا, میں گویا کہ کلاس پڑھانے کے اعتبار سے کلام کر رہا ہوں. دیکھیں اگر کہا جائے کہ دن کیوں خاص کیا, پہلی بات, ہم نے کبھی بھی اہل سنت کا کوئی نہیں کہتا کہ 11ویں کو ہی کرنا فرض. اور بڑی دلیل ہمارا آج کا پروگرام, بڑی دلیل ہمارا آج کا پروگرام. آج کیا 11ویں شب ہے؟ اگر ہم فرض سمجھتے تو کہتے کہ کل گناہ ہو جائے گا, نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم واجب سمجھتے ہم کہتے گناہ ہو جائے گا, نہیں کرنی چاہیے. ہم آج بھی کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں او بھائی, نہ ہم نے فرض سمجھا نہ واجب سمجھا, ہم نے کہا دل میں یاد ہے, جب موقع ملا یاد کر لیا. ہم نے تو یہ دن رکھا اپنی آسانی کے لیے. ہم نے کس کے لیے دن رکھا؟ اب میں آسانی کے لیے آپ کو مثالیں بھی دے دیتا ہوں. دیکھیں نا بھائی, نماز کا آج عشاء کا ٹائم کیا رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں نا آپ کے پاس 7:30 ہے. اب کیا قرآن کے اندر آیا کہ یہ ٹائم رکھا جائے؟ بڑی عام بات ہے. کیا حدیث کے اندر آیا یہ ٹائم رکھا جائے؟ نہیں. صرف نمازوں کا بتایا گیا فلاں وقت سے شروع ہوتی ہے, فلاں وقت پہ ختم ہو جاتی ہے. یہ وقت فرض ہے, یہ مستحب ہے. اس کے علاوہ کتب فقہ میں کوئی ڈھونڈ کر ہمیں بتائے جس میں یہ لکھا ہو کہ اتنے منٹ پر فلاں کی کرنی چاہیے, یا 15 منٹ پہلے اذان جماعت سے ہونی چاہیے, یا 20 منٹ ہونی چاہیے. لیکن مساجد میں رواج ہے یا نہیں؟ معین کیا گیا, تعین کیا گیا, اب اس کو حرام کہا جائے گا؟ علماء اہل سنت کی آمد مرحبا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری یا علی. میں انشاءاللہ, میرے منٹ رہ گئے ہیں 7, میں اس کے اندر اپنا سبق پورا کروں گا. آسان سی مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا. میں نے کبھی 7:30 پر جماعت رکھی ہے نا, تو بتائیں کیا قرآن نے کہا, حدیث نے کہا, کسی فقہ حنفی کی کتاب کے اندر ہے؟ تو معین تو اس کو کر لیا نا یار, معین تو کیا, لیکن حرام ہوا نہیں. یار شادی کے موقع پر دن تعین کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ کس کی, مجھے بتائیں کس کی جو ہے نا پیچھے کو قرآن و حدیث کے اندر ہے کہ یوں معین کرنا چاہیے؟ نہیں نا. تو پھر بھی جائز ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں, کل کا ختم کیا صرف ادھر ہوتا ہے؟ 11ویں کے منکر جو ہوتے ہیں کل کا ختم ادھر بھی ہوتا ہے, ہوتا ہے, معین ہوتا ہے, لنگر کھایا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے لنگر غوث پاک کا نہیں ہونا چاہیے, اندر جائے, اندر کی آگ بجھائے, ان کا نام نہ ہونا چاہیے, کیونکہ اصل مسئلہ تو ادھر سے ہے نا. یہ تو چل جاتا ہے, وہ کیوں نہیں چلتا یار؟ میں اب آپ کو, یہ تو عقلی مثالیں تھی نا, اب میں آپ کو چلتا ہوں صحیحین کے اندر. بخاری شریف میں چلے جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیا کرتے تھے, لیکن صرف ہر جمعرات کو. بخاری کی بات کر رہا ہوں یار, بخاری کا حصہ ہے تو پورا تو ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو دیتے تھے. آپ سے عرض کی گئی حضور ہفتے میں 2 دفعہ ہو جائے. اب کوئی فرض تھا, کوئی واجب تھا؟ نہیں. کیا حضور کی سنت تھی یہی؟ نہیں. کوئی صحابی پر کرے نا کلام کہ نہ تو جو ہمیں رٹا لگایا جاتا ہے, نہ حضور علیہ السلام نے کیا, نہ ابو بکر نے کیا, نہ عمر نے کیا, نہ عثمان نے کیا, نہ علی نے کیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور بڑھایا جائے. کہا نہیں, اس لیے کہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے. یہ قول ہے صحابی رسول کا. اور یہ صحابی پتہ ہے کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی فقہ حنفی کا واقعی طالب علم ہے تو جانتا ہوگا فقہ حنفی ہماری ان سے چلی ہے, امام اعظم ان سے روایات لیتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے اور ابو بکر سے لیتے ہیں. اب اگر حنفیت کے تم طالب علم ہو, میں اگلا مرتبہ کہتا ہی نہیں کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے. ہاں سچی بات ہے, توہین ہو جائے گی. اگر ہوتا تو یہ جانتا ہوتا کہ پھر عبداللہ بن مسعود تو تعین کر رہے ہیں,
اور کر لیں، بخاری اٹھا لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے حضور نے ہر سال احد والوں کے پاس جانا کیا ہوا تھا متعین، ہر سال جاتے تھے احد والوں کے پاس۔ میں نے کہا حضور جاتے تھے، ان کا انداز اپنا تھا، اگر ہم چلے جائیں تو ہمارا انداز اپنا ہوگا، مقصد تو ایک ہی ہے، اچھوں کے پاس جانا۔ حضور سلام بھی دیتے، اور کس طرح، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ حضور کہتے تھے سلام ہو تم پر، پتہ چلا سنتے ہیں تب۔ حضرت عمر نے پوچھا بھی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سناتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا اے عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں، یہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آگے تعین کی بات کر لیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام ہفتے کے اندر ایک دن خاص کیا ہوا تھا، یہ بھی بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا کہ جب مسجد قباء میں جاتے تھے حضور نے خاص کیا ہوا تھا۔ اب یہ خاص تھا یا نہیں، ہمیں تو مثالیں مل رہی ہیں۔ اگر حنفیت کا طالب علم ہے وہ جانتا ہوگا کہ صاحب ہدایہ نے، ہماری درس نظامی کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب درس نظامی کی کوئی بھی نئی کتاب شروع کی جائے، انہوں نے کہا بدھ والے دن شروع کرنی چاہیے کہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ میں نے کہا پوچھو صاحب ہدایہ سے جا کر، کیا کہیں قرآن میں آیا، کیا حدیث کے اندر آیا؟ جو رٹا مجھے پڑھاتے ہو وہ پوچھو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، کیا ابو بکر نے، کیا عمر نے، کیا عثمان نے، کیا علی نے؟ نہیں تو صاحب ہدایہ پھر کوئی کسی کی ہے جرت وہ کہے نہ، تو پھر حنفی کا جو عالم بن کر دکھائے، نہیں کہہ سکے گا۔ یار یہ ستم اتنا کیوں ہے؟ مثالیں کثیرہ ہیں اس بات پر جو ہو سکتی ہیں کہ یار دنوں کا تعین کرنا ہمارے ہاں موجود ہے۔ وہ علامہ ابن حبام کی جو ہے نا پڑھ لے، فتح القدیر پڑھ لیں، عربی کی کتابیں صرف چیک کر لیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ احمد رضا کا فتح رضویہ شریف کی 9ویں جلد پڑھ لیں، ہاں اگر برداشت کر سکتا ہے فتح رضویہ شریف کی 9ویں جلد پڑھ لے، ایک ایک حرف جو ہے نا تاجدار بریلی کی آنکھیں کھول دے گا۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ 11ویں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے؟ میں نے کہا میرے امام کی ایک جلد ہی ہلنے نہیں دے گی، ایک جلد ہی ہلنے نہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک جلد کی بات ہے جس کے اندر سارے آپریشن میرے امام نے کیے ہیں، اور حدیثوں کا انبار لگا کر بتایا ہے کہ تم جدھر سے آؤ ادھر سے احمد رضا موجود ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برکبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، کیونکہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہی وار وار سے پار ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی ہلائے نا، ہلانے کی کوشش کرے تو اسے بتائیں نانا جو کچھ بھی ہو جائے، ہمیں جو مرضی تم ہلا لو، ہم اپنے علماء اہل علم کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھیں تو ہمیں اعلیٰ حضرت کی یقین جانے تعلیمات میں نے بہت آزمایا، اور میں اپنے تلامذہ میں کہتا ہوں عزت کی جگہ پر میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک موضوع پر بعضوں کا 7-8 تفاسیر دیکھنے پر ملی، لیکن جو اعلیٰ حضرت کے لفظ ملے بعضوں کا سب کتابیں بند کر کے، یقین جانیے کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے، وہاں رک گیا، میں نے کہا یار واقعی وہ چیز کچھ اور تھی۔ ایک دل کی حسرت ہے، اللہ ان کی قبر پر لے جائے کہ انہوں نے ایسے ایسے اصول بیان کیے ہیں، ایک ایک لفظ اعلیٰ حضرت جب بیان کرتے ہیں نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے، یار مرد کلندر کیا کلام کر گیا ہے۔ میں نے کہا تم تو اعلیٰ حضرت کے جو فتح رضویہ شریف کے رسالے ہیں ان کا نام نہیں پڑھ سکتے، احمد رضا کی بات تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں عرض کرنے کا مقصد تھا، اور کوشش کیا کہ سادہ سادہ مثالیں دی جائیں، کوئی فنی چیز کلام نہ کیا جائے تاکہ آپ اس چیز کو یاد کر کے آگے پہنچائیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل میرا وقت پورا ہو چکا ہے، علامہ صاحب آئیں گے اپنے انداز کے اندر، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ذوق برقرار رہیں گے۔ میں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان، آج میرا ذہن تھا، اور امام جعفر صادق علیہ رحمہ جو دل سے میرا تھا نا اندر، وہ میں نے خاص یہاں کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ اگر بیان نہ کی، کیونکہ جمعہ تو میں نے الگ پڑھایا ہوا ہے، لیکن دل کرتا تھا کہ جہاں جاؤں نا وہاں یہ تذکرہ کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں، یہاں نہ ہوا تو ادھار ہے، یہ نہیں ہے کہ بھولے ہیں۔ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کئیوں کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے نا، وائرس ہوتا ہے، اور وہ وائرس کہتا ہے کیا بات ہے کہ علی کا ذکر تو نہیں کیا، تو جس نے گھٹی ہمیں ڈالی ہے نا اس نے ہر وائرس کا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ رضوی جو سپرے ہے نا، یہ رضویت کا جو سپرے ہے
یہ الحمدللہ ہر جڑی بوٹی کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے، ہر کیڑے مکوڑے کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے یہ سپرے ہے، اور جس طرح ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے نا، الحمدللہ ہم روز ان کو یاد کرتے ہیں، وہ ہمیں بھی اپڈیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہاں کی خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔